وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بتا دینا چاہیے کہ انہیں کیوں نکالا۔ میاں صاحب کو عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اداروں کے ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں۔ نواز شریف نے 50 روپے نہیں بلکہ کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ سندھ اسمبلی کے احاطے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا، شروع سے ہی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے خلاف ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے یہ اس مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے، تو اس لیے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اس پروسیس کا حصہ بنے، اچھی بات ہے، گڈ۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ یہ منتشر قومی موومنٹ ہے، تو آج اسمبلی میں بھی آپ ان کو منتشر ہی دیکھیں گے۔ اگر یہ 3 گروپوں میں آتے ہیں یا ایک ان کا وہ دھڑا بھی سامنے آ رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو ان سب سے نالاں ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے، تو اب یہ منتشر قومی موومنٹ بن چکی ہے، تو اب آپ کے سامنے ہی ہے ساری بات۔ نواز شریف کی دوسری بار نااہلی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے نواز شریف کو ٹکراؤ کی طرف نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، میاں صاحب کو بھی جو بھی عدالت عظمیٰ سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر ابھی عمل ہونا چاہیے، اور یہ پھر ملاتے ہیں اس بات کو کہ جی یہ اگر عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں اور لوگوں کو نااہل کیا جاتا ہے تو یہ پولیٹیکلی طور پر مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے نااہل ہوئے، پھر جا کر اسمبلی میں ان کو اہل قرار دے دیا گیا، جس پر بہت ساری پارٹیز نے ان کی مخالفت بھی کی، اس کے باوجود یہ قدم اٹھایا گیا اور آئین سے متصادم ہونے کی کوشش کی گئی جو سلسلہ تھا۔ اس وجہ سے عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے اسے انہیں قبول کرنا چاہیے اور ٹکراؤ کی صورت حال میں نہ آئیں۔ نواز شریف پر اداروں کو استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا، بلکہ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو انہی عدالتوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آج اگر عدالتیں اپنا فیصلہ صحیح کر رہی ہیں تو یہ ان کے اوپر کوشچن ریز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہی یاد ہے کہ جب ان کے کہنے پہ ہماری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف فیصلہ دیا جاتا تھا، ہمارے دیگر لوگوں کے خلاف فیصلے دیے جاتے تھے، یہی ہیں جنہوں نے ان اداروں کو استعمال کیا، یہی وہ میاں صاحب ہیں جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بالکل نہیں مانا اور اس کے خلاف پورا سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ صوبائی وزیر نے موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا، گیلانی صاحب کا جو فیصلہ آیا وہ ہم نے قبول کیا، اور یہی اس وقت میاں صاحب یا میری جو آپا ہیں مریم صاحبہ، ان کے ٹویٹ آپ کے پاس اب بھی ریکارڈ پہ موجود ہوں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ اس وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے اور جو بھی سلسلے انہوں نے کہے، تو یہ وہ دوہرا معیار ہے ان کا۔ ہم بات ہمیشہ اصولوں کی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف جو فیصلہ آیا، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں، تو خود مانا، جوڈیشری نے مانا، ان کے سینئر جو جسٹس صاحبان تھے انہوں نے مانا، اور اس کو سب یہ وہی سلسلہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح یوز کیا، یا جو جن کی گود میں یہ پلے بڑے ہیں وہ جب جس طرح کر رہے، تو اب یہی ان کو سوچ میں آ رہا ہے۔ لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب بالکل صحیح فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ ابھی دیکھیں انہوں نے جو ادارے وزٹ کرتے ہیں وہ جزا اور سزا کا عمل بھی ہے۔ اب اگر کہیں پہ کسی ادارے میں کارکردگی بہتر نہیں ہے تو وہاں پہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اگر کسی ادارے کی کارکردگی بہتر ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ حالیہ آپ نے دیکھا جنا ہاسپٹل میں انہوں نے اپریشیٹ کیا، وہاں پہ جو انتظامات تھے، وہاں کی ڈائریکٹر سیمی جمالی صاحبہ یا وہاں کے دیگر، انہوں نے اپنی جیب سے انہوں نے 1 لاکھ روپے دیے، تو یہ بہت بڑا اپریسیشن ہے، تو اچھی بات ہے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نیب کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا، بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزوں میں انہوں نے آ کے نوٹس لیا ہے، اس میں بہتری بھی آئی ہے، سارا پروسیس ایک چل رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ آپ نے پنجاب کی احتساب کی بات کی، اب آپ سب اس کے شاہد ہیں، میڈیا سے زیادہ کس کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ یہی وہ جب یہاں پہ اس طرح کا کوئی ایکشن ہوتا تھا، اگر کوئی بات کی جاتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ کس طرح کی تنقید آتی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے۔ اب جہاں وہاں پہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو اب وہاں پہ ایکشن دیکھیں کہ وہ کس طرح ری ایکشن کر رہے ہیں اس بات پہ، اور ہمارے لوگوں
खुद जो केसेस भी नहीं होते थे उनका ECL में नाम डाल दिया जाता था, शर्जील इनाम मेमन साहब का, बाद में रेफरेंसेस बने, उस वक्त हम कहते थे तो ये सब हम पर तनकीद करते थे। और आज जब इनकी बातें हुई हैं, वो जैसे मियाँ साहब कह रहे थे कि मैंने 50 रुपए की भी करप्शन नहीं की, तो सच बात है मियाँ साहब, आपने 50 रुपए की करप्शन नहीं की, आपने खरबों रुपए की करप्शन की है, वो तो अभी आने वाली है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, अब आपको बताना चाहिए कि मुझे इसलिए निकाला, अब तो ये आना चाहिए वर्जन उनका। शर्जील मेमन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था, देखें शर्जील मेमन साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। कुछ जो तासुर दिया जाता है कि जी जो भी जेल में जाता है वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है, तो शर्जील साहब बाहर भी, बैरून मुल्क भी ज़ेरे इलाज रहे हैं। आप सबको इस बात का इल्म है, मीडिया के रिकॉर्ड पे है। वो ये नहीं है कि जब जेल में गया तो फिर उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, वो उससे पहले भी उनका इलाज होता रहा, बैरून मुल्क इलाज होता रहा। अब भी जो डिस्क की उनकी तब्दीली है या जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हम तो इंसाफ मांगते हैं कि उनको मौका दिया जाए। और वो खुद यहाँ पे फेस करने आए थे, वो यहाँ नहीं थे जिनको यहाँ पे पकड़ा गया था, बल्कि वो जब बाहर थे उनका नाम ECL पे डाल दिया गया, फिर वो वहाँ वापस मुल्क में आए और इस केसेस को फेस कर रहे हैं। ये है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।